عیون الحکایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کو ایک ویڈیو اور تحسین چلانے کا پیش کرتے ہیں، تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ عیون الحکایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن فارسی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے معتقدین میں سے ایک شخص کی عقل جاتی رہی اور وہ مجنون ہو کر گلی کوچوں میں اس طرح صدائیں لگاتا پھرتا، ہائے میرا دل، ہائے میرا دل کہاں ہے، میرا دل کون لے گیا، میرا دل کس کے پاس ہے، ہائے میرا دل۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے پتھر مارتے تھے۔ بچوں سے تنگ آ کر ایک دن وہ ایک گلی میں جا کر اور ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بچہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کی والدہ نے کسی غلطی پر اسے مارا اور اس سے ناراض ہو کر اسے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بچہ دروازے پر کھڑا زارو قطار رو رہا تھا، اور وہ چھوٹا سا بچہ کبھی دروازے کے دائیں طرف جاتا تھا، کبھی دروازے کے بائیں طرف جاتا تھا اور زارو قطار روتا تھا، اور اسے اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ آخرکار تھک ہار کے اپنے گھر کی دروازے پر گردن رکھ کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھا، جیسے ہی اٹھا تو ایک دم چونک گیا اور پھر زارو قطار رونے لگا اور بڑی آہ زاری کرتے ہوئے یوں التجا کرنے لگا، اے میری پیاری ماں، اگر تو ہی میرے لیے دروازہ بند کر دے گی تو پھر کون میرے لیے دروازہ کھولے گا؟ اے میری پیاری ماں، میں کہاں جاؤں، کس کے دروازے پر جاؤں؟ جب تو ہی مجھے ٹھکرا دے گی تو کون مجھے اپنے قریب کرے گا؟ جب تو ہی مجھ سے ناراض ہوگی تو کون مجھے پیار کرے گا؟ اے میری پیاری ماں، تو دروازہ کھول دے، میں کہاں جاؤں؟ اے میری پیاری ماں، میں کس کے در پہ جاؤں، کس کے دروازے پر جاؤں؟ اے میری پیاری ماں، مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ بچے کی آنکھوں میں سیل اشک رواں تھا اور بڑے ہی دردمندانہ انداز میں وہ آہذاری کر رہا تھا۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کی یہ درد بھری آواز سن کر اس کی ماں کا دل بھر آیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے دروازہ کھولا اور اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ دیکھا کہ اس کے آنکھیں آنسوؤں میں تربتر تھیں اور پیار سے چومنے لگی اور ممتا بھری آواز میں کہا، اے میرے لال، تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا چاند ہے، تو میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ تو نے ایسی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے مجھے تجھ پر غصہ آیا اور تجھے سختی برتنی پڑی۔ میرے لال، اگر تو میری فرما برداری کرتا تو ہرگز میری طرف سے تجھے ناپسندیدہ بات نہ پہنچتی۔ وہ مجنون ماں بیٹے کی بات سن رہا تھا۔ جب اس نے ماں کی بیٹے پر شفقت دیکھی اسے وجد آ گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ لوگوں کا ہجوم اس کے قریب آ گیا، لوگ آ گئے اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، مجھے میرا دل مل گیا، آج مجھے میرا دل مل گیا۔ جب اس نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کو دیکھا تو کہا، حضور، مجھے میرا کھویا ہوا دل مل گیا، اور ماں بیٹے والا پورا واقعہ سنایا۔ جب بھی یہ واقعہ سناتا تو اس پر وجد طاری ہو جاتا۔ ماں اور بیٹے کی محبت دیکھ کر اسے اللہ عز و جل کی مخلوق پر رحمتیں اور عنایتیں یاد آ جاتی۔ جب ماں کی ایک چھوٹی سی غلطی پر ماں نے اسے گھر کے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا، تو بچے نے آس لگائی، بچے نے اپنا سر چوکھٹ پر رکھ دیا اور اپنی ماں کو پکارنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں نے اسے گھر سے نکال تو دیا ہے، لیکن ماں کی ممتا ایسی ہے کہ جب میں آہذاری کروں گا، جب میں اسے پکاروں گا تو وہ میری ماں ہے، وہ مجھے پھر گھر کے اندر بلا لے گی، وہ مجھ پر رحمتیں شفقتیں کرے گی۔ وہ ایک ماں کا جب پیار اتنا اپنے بیٹے کے لیے ہے تو سوچو، ہمارا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کی شفقتیں اور رحمتیں ہم پر کتنی ہوگی۔ تو ابھی اگر ہم بھٹک چکے ہیں، ابھی اگر ہم اس کی راہ سے الگ ہو چکے ہیں، ابھی اگر ہم گناہوں میں ملبس ہیں، تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، مہلت ہے۔ آ جائیں اور اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں گے، وہ اللہ تو ایسے معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح۔ جب ماں کی شفقت میں اپنے بیٹے کے لیے اتنی ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے یا اللہ،
تو 70 مرتبہ وہ کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے بتا تو کیا کام ہے۔ 70 مرتبہ اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رب کو راضی کرنے پہ لگ جائیں، کیوں نہ ہم اس رب کی رضا چاہیں۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت آ جائیں اللہ کی طرف۔ اللہ تو تمہیں ایسے معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔